اس کی 12ویں آیت. یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت. یہ 12ویں آیت کا میں آخری حصہ آج کا کلام ہمارے اس پر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس 12ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس حوالے کو دیکھیں. جن کو اردو پڑھنا آتا ہے، لڑکوں میں کسی کو اردو پڑھنا نہیں آتا؟ کوائر کے بچوں میں کسی کو اردو پڑھنا نہیں آتا؟ جن کو اردو پڑھنا آتا ہے کلام مقدس کھولیں. یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. میں آخری حصہ ہے، ہمارا واز اس پر ہے، اس پر ہم کلام سیکھیں گے، اور وہ آخری حصہ ہے، میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. خداوند اپنا کلام کو پورا کرنے کے کیا رہتے ہیں؟ بیدار رہتے ہیں. وہ جاگتے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں خداوند اپنا کلام کو پورا کرنے کے لیے. پھر سے میرے ساتھ بولیں گے، میں اپنا کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہوں جی؟ بیدار رہتا ہوں. میرے دل خداوند میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کر مجھے برکت دینا چاہتا ہے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. آمین آمین. ہو سکتا ہے آج ہمارے فائنینشیل کرائسس ہو، ہمیں ہو سکتا ہے کہ آج میڈیکل رپورٹ میری اور آپ کی ٹھیک نہ ہو سکتا ہے خاندان میں بڑے مشکل یا مشکلات ہوں. میں نہیں کہتا میں اور آپ اس سے ایگزیمپٹ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ایک قوت ہے، اور یسوع نے وعدہ کیا کہ میں دنیا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کا وعدہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں خداوند میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کام کرتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہے جی؟ بیدار رہتا ہے. اعمال کی کتاب اس کے 12 باب کو ہم نے تلاوت کی ہے. یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ یعقوب کو قتل کرا دیا گیا ہیرودس بادشاہ نے، اور دیکھا کہ لوگوں کے بات پسند آئی، یہودیوں کے بات پسند آئی. اس نے پطرس کو قید میں ڈالا دیا ہے. 4 پہرے ہیں. کتنے پہرے ہیں جی؟ ذرا زور سے بولیے گا. 4 پہرے ہیں، اور 2 سپاہیوں کے بیچ میں پطرس سو رہا ہے. اور لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ آتا ہے، پطرس کو ہاتھ لگا کر، پسلی پر ہاتھ لگا کر جگاتا ہے، اور اس کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں. اسے لے کر پہلے دروازے، جب وہ لوہے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں جو پھاٹک کا شہر کا دروازہ ہے، لکھا ہے وہ لوہے کا دروازہ ان کے لیے خود ہی کھل جاتا ہے. پطرس یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کو رویا دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب لوہے کا دروازہ کھل جاتا ہے کہتا ہے یہ تو سچ ہے، یہ حقیقت ہے. خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر مجھے کیا کیا ہے؟ آزاد. میں اور آپ بھی جب خداوند کے کاموں کو دیکھتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں کرتا ہے تو یقین جانے میری اور آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں کام ہوتے ہوئے خداوند پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. خداوند میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کلام کہتا ہے میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہوں جی؟ بیدار رہتا ہوں. لیکن ان کے لیے جو نیگیٹو سوچ نہیں، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. اگر آج بھی میں اور آپ سوچیں گے ڈاکٹر رپورٹ دے دی ہے، ڈاکٹر انسان ہے، خدا نہیں ہے. آج فائنینشیل اسٹیٹس ہمارا، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں بہتر نہیں ہیں، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹروں یا اکاؤنٹس کی لوگوں کی بات ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شیر کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، خدا ان کے طالب کسی چیز کے کیا نہیں رہیں گے؟ محتاج نہیں رہیں گے. اور مسئلہ یہ کہ ہم سوچتے ہیں شاید میں اور آپ کوئی 20%، 25%، 30%، 40% مسیح ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نے بات عید فصح پہ کہی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مسیحیت میں چھوٹے بڑے نہیں ہیں. میں اور آپ مسیحیت میں برہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. برے میں جب میں اور آپ شریک ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی بدن، ایک خون میں شریک ہوتے ہیں. لیکن میں اور آپ مسیحیت میں تو برابر ہیں، لیکن شاید روحانی طور پر آگے پیچھے ہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو الگ الگ توڑے دیے گئے ہیں. لیکن جتنا میں اور آپ خدا پر ایمان رکھیں گے، کلام کیا کہہ رہا ہے آج؟ میں اپنا کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہوں؟ بیدار رہتا ہوں. دروازہ کھل جائے گا.
میں ایک بچی کی ٹیسٹمنی پیش کر رہا ہوں. اس بچی کا نام ہے شیشا. اس بچی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب 4.5 سال کی تھی تو اس کو اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور 12 سال تک یہ 4.5 سال کی بچی کی طرح بولتی رہی. اس کی ماں نے پریشانی میں تمام ڈاکٹروں سے رجوع کیا. یہ ٹیسٹمنی امریکہ سے کے اخبار میں چھپی ہے. انہوں نے تمام ڈاکٹروں سے رجوع کیا لیکن ڈاکٹر نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بیماری کیا ہے. بچے کے تمام مسلس کام کر رہے ہیں, مینٹلی بھی صحیح ہے, لیکن ہم نہیں جانتے بول نہیں پا رہی. اس کی ماں نے نیگیٹو سوچ نہیں رکھی. اس نے نہیں سوچا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے, وہ خداوند کو شکر ادا کر, خداوند تو نے مجھے دوسری بچیاں دی, یہ بچی دی ہے, میں شکر ادا کرتی ہوں یہ بھی بولے گی. اس نے نیگیٹو سوچ نہیں رکھی. میں پھر کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹروں نے کہہ دیا, ہمیں نہیں معلوم. بتایا جاتا ہے کہ 2.5 سال کے بعد جب یہ بچی 15 سال کی ہوئی, یہ ٹھیک بولنے لگی کیونکہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن جب میں اور آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں, یقین جانے خدا میں اور آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب آپ سوچ لیتے ہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا, فائنینشیل رپورٹ ایسے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب لوگوں کے کہنے پہ خدا نہیں چلتا, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہے جی, بیدار رہتا ہے. داؤد کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ داؤد سمجھ گیا تھا کہ شاید اب میں بادشاہ نہیں بنوں گا. جب سیموئیل نبی مر گیا تو داؤد بادشاہ نے شاید سوچ لیا کہ پتہ نہیں اب میں بادشاہ بنوں گا, کیونکہ سیموئیل تو مر گیا ہے. لیکن کلام مقدس سے پڑھتے ہیں کہ سیموئیل کے مرنے کے 3 دن کے اندر, 72 گھنٹے کے اندر داؤد کو ڈھونڈا گیا اور اسے بادشاہ بنایا گیا. شاید آج سے 72 گھنٹے کے بعد خداوند آپ کو کثرت سے برکت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر بھروسہ تو رکھیں. تین دن کے بعد 72 گھنٹے کے اندر اسے ڈھونڈا گیا داؤد کو اور اسے بادشاہ بنا دیا گیا. ہم عید پینتیکوست پہ جب اگوائیاں سن رہے تھے, ایک نوجوان بیٹی اپنی چھوٹی سی نیو بورن بیبی کو لے کر ٹیسٹمنی کے اوپر گئی اور اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اس چرچ سے یہ بیٹی دی ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. سنیں ذرا غور سے, اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا تھا ہماری اولاد نہیں ہو سکتی, کہہ رہی یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے. خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. جب خداوند کے خادم آپ کی دعا کرتے ہیں, آپ کو شفا مل گئی ہے, ایکسیپٹ کریں مل گئی ہے, آپ کو برکت مل گئی ہے, بولیں ہاں مل گئی ہے. لیکن جب ہم سوچتے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی تو ڈاکٹر نے کہا ہے, ہم کہتے ہیں خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, یہ سال آپ برکتوں کا سال ہے, آپ سوچ رہے نہیں پچھلے سال بھی بڑی مشکل رہی, اس سال مشکلات نہ رہیں. آپ یہ نہ سوچیں, آپ بولیں خداوند آمین, یہ سال میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سال ہے. آمین کہیں. مقدس یوحنا کی جس کو 4 باب میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس بادشاہ کا ملازم آیا ہے. پہلا معجزہ خداوند نے کانے گلیل میں کیا دکھایا تھا, شادی میں پانی کو کیا بنایا تھا, میں بنایا تھا. یہ دوسرا معجزہ ہم دیکھتے ہیں, یسوع یہاں آگے ہیں, بادشاہ کا ملازم آیا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا مرنے کو ہے, چل کر اسے شفا دے. یسوع نے کہا جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا. صرف یہ کہا جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا, چلا گیا ایمان کے ساتھ. ابھی راستے میں تھا, اس کے نوکر ملتے ہیں, بادشاہ کے نوکر اسے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اسے کہتے ہیں تیرا بیٹا جیتا ہے. وہ کہتا ہے کس وقت؟ وہ کہتے ہیں کل 7ویں گھنٹے میں ایسا ہوا تھا. باپ سمجھ جاتے ہیں وہ وقت تھا جب یسوع نے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا رہے گا, ایمان سے قبول کریں. وہ دل میں سوچتا یسوع تو میرے ساتھ نہیں چل رہا, یسوع نے میرے بیٹے پہ ہاتھ نہیں لگایا. اس نے ایمان سے قبول کیا, کہتا ہاں میں چلا, اور چل نکلا اپنے گھر کی طرف. آپ بھی جب خداوند کے گھر میں آئے ہیں, جب خداوند کی آواز سن رہے ہیں, خداوند آج برکت دینا چاہتے اسے لے کر جائیں, اسے لے کر جائیں. اگر وہ اس شخص سوچتا رہتا ہے کہ میں یسوع تو میرے ساتھ نہیں گیا, میں بڑے ایمان سے بات کہنا چاہتا ہوں,
खुदाउन हर ईमानदारों की दुआओं का जवाब देता है। ज़रा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। खुदाउन हर ईमानदारों की दुआओं का जवाब देता है, लेकिन मैं और आप खुदा के शुक्रगुजार नहीं होते। मेरी और आपकी दुआएं शायद रुक सकती हैं दानियल की तरह 21 दिन के बाद जवाब, लेकिन जवाब ज़रूर आता है। जब दानियल ने फरिश्ते से पूछा कि उतनी देर में क्यों आया, तो उसने कहा मैं 21 दिन तक शैतान से लड़ता रहा। 21 दिन तक शैतान से क्या लड़ता रहा। मैं और आप जब शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं तब वो काम आसान और जल्दी होने लगते हैं। एक और खूबसूरत वाक़या कलाम मुक़द्दस में बयान करना चाहता हूँ। सलातीन की दूसरी किताब उसके 7वें बाब की चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सलातीन की दूसरी किताब 7वां बाब उसकी पहली 2 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, तब एलीशा ने कहा तुम खुदाउन की बात सुनो। खुदाउन ये फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मशकाल में 1 पैमाना मैदा, 1 मशकाल में 2 पैमाने जुआ बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसका हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदाउन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है। उससे कहा, सुन तो अपनी आँखों से देखेगा और उसमें से खाने ना पाएगा। ये वाक़या वो है जब अरामियों ने इस्राएलियों का मुहासरा किया और